واقعہ رونما ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سیر کی جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک مختصر وقت کے اندر، مختصر رات میں ایک ایسا سفر کروایا جو کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اس سفر کو شب معراج کہا جاتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے 15ویں پارے کے اندر ابتداءً پہلی آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لیلم راتوں رات من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، اسغا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا کہ اس رات میں ہم نے ایسی چیزیں دکھائیں جو کبھی کسی نے دیکھی نہیں، ایسی چیزیں سنوائیں جو کبھی کسی نے سنی نہیں، اور ایسی چیزیں وہاں تک پہنچایا جہاں تک کوئی پہنچا نہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ آپ نے واقعہ تو کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن قرآن کی اس آیت میں رہ کر جب انسان واقعات کو پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ اور ہی مناظر نظر آتے ہیں۔ اب پہلا لفظ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ سبحان، ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے سبحان۔ سبحان اللہ شروع میں لے کر آئے اور عبد کو بعد میں لے کر آئے، اور یہاں پر سبحان کو جو لے کر آئے بتانا مقصود تھا کہ سبحان اس ذات کو کہا جاتا ہے جہاں ساری مخلوقات کی طاقت ختم ہو اور وہاں سے جس کی طاقت کا آغاز ہو اسے سبحان کہا جاتا ہے۔ کئی واقعات قرآن مجید میں ایسے آئے کہ وہاں پر اللہ نے سبحان کا تذکرہ فرمایا۔ جب ایک بندہ مشکل میں آ جائے، وہ اپنا زور لگا کر تھک جائے، جب تھک جاتا ہے، اب وہاں سے جس کا زور شروع ہوتا ہے اس کو سبحان کہتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا، جب میں نے پیدا کرنا تھا فرشتوں نے کہا کہ ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ کو یا اللہ یہ کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے پیدا کرنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ہم نے اس کو کچھ چیزیں یاد کروا دی۔ اب وہ چیزیں سامنے رکھ دی، فرشتے بھی بیٹھے ہیں، آدم علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں بتاؤ ان کے نام کیا ہے؟ کہا یا اللہ ہمیں تو علم نہیں۔ قالوا لا علم لنا، یا اللہ ہم تو نہیں جانتے ان کا نام کیا ہے۔ پھر وہ عاجز آگے، جہاں وہ عاجز آئے انہوں نے وہاں کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اب وہاں فرشتوں کی طاقت ختم ہو گئی، وہ عاجز آگے تو انہوں نے اس کو بلایا جو سب سے بڑی طاقت والا تھا۔ سبحانک، اللہ ہماری طاقت ختم ہے، اب آپ کی طاقت شروع ہے، اب ہمارا علم ختم ہے، آپ کا علم شروع ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی ہیں۔ سبحانک۔ اسی طرح
قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نینوا کا علاقہ تھا، نینوا، وہاں کی قوم جو تھی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا، کہا کہ جاؤ، نبی علیہ السلام تشریف لائے، آ کر اپنی قوم کو سمجھایا کہ شرک سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ۔ اب قوم نے جھٹلانا شروع کر دیا، نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی جو ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے ان کو منانا ہے، ان تک میری بات کو، میرے حکم کو پہنچانا ہے، انہوں نے پہنچایا، قوم نہ مانی۔ حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آئے، کہا کہ یا اللہ یہ تو مانتے نہیں ہیں، لہٰذا ان پر اپنا عذاب مسلط کر دے، اور قوم والوں کو کہہ دیا کہ اب میں جا رہا ہوں، اب آپ پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب قوم کے بڑے بڑے لوگ وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہے، یہ پاک پیغمبر ہے، یہ جو بولتا ہے حقیقت اور سچ بولتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ، جا کر دیکھو یونس علیہ السلام رات کو ادھر ہی ٹھہرتے ہیں یا نینوا سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اس علاقے سے نکل گئے۔ اب ان کو اپنی پڑ گئی، انہوں نے کہا کہ واقعتاً اگر وہ نکل گئے رات کو تو صبح کو اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام ابھی نکلے، جا رہے ہیں، صبح کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بھیج دیا، کالے بادلے آئے اور آ کر وہ اوپر ٹھہر گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے تھے، اب جب بادل دیکھے وہ قوم ڈر گئی، اس نے کہا کہ واقعتاً اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہوائیں چل پڑی، بادل مسلط ہو گئے، اب انہوں نے کہا واقعتاً اللہ کا عذاب آئے گا۔ ابھی وہاں سے نکل گئے، یونس علیہ السلام جب جا رہے تھے تو حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ ادھر سے وہ لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے فیصلہ کیا اگر ہم اللہ کے سامنے گر گرائے نہیں، ہم روئے نہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ وہ چھوٹے بڑے بچے جانوروں تک لے کر سارے کے سارے میدان میں چلے گئے۔ اب میدان میں سارے اکٹھے ہو گئے، ماؤں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، بیویاں جو ہیں اپنے میاں سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ اب سارے کے سارے وہاں اکٹھے ہو گئے، اب رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، یا اللہ ہم نے کمی کوتاہی کر دی، ہم نے بہت خطا کی، ہم نے تیرے نبی کو جھٹلایا، ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آ رہا ہو نا تو اس وقت اگر کوئی کہے مجھے معاف کر دو، اس وقت اللہ معاف نہیں کرتا۔ لیکن یہ واحد قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، فرمایا کہ جب ان پر عذاب آ رہا تھا تو یہ میدان میں کھڑے ہو کر انہوں نے رونا شروع کر دیا، عبادت میری کرنا شروع کر دی، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، سب کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اب یہ سارے کے سارے میدان میں گر گرا رہے ہیں، جانور بھی ان کے وہاں ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ نے سب کو معاف کیا۔ اب یہ سارے واپس پھر اپنے علاقے میں آگے امن کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام تو یہ سوچ رہے تھے کہ ان پر عذاب آ گیا ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام کوئی بھی نبی تھا وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے علاقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی نبی، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ نہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام تو غصے سے نکل کر گئے تھے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا کہ یونس علیہ السلام جب اپنے علاقے سے نکل کر گئے، اب ایک دریا کو پار کرنا تھا، ایک جگہ کو پار کرنا تھا، وہاں کشتی میں سوار ہو گئے۔
ابھی کشتی میں سوار ہوئی، کشتی چلنا شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ تھوڑا سا آگے گئے کہ ایک طوفان آیا، کشتی کو الٹانا شروع کر دیا۔ وہاں کا جو ملاح تھا، وہاں کے جو سوار تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اور لوگوں، میں وہ ہوں، میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا کو، اپنے رب کو ناراض کر کے آیا ہوں۔ ابھی اس کی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، میں نے علاقے کو چھوڑ دیا، اپنے لوگوں کو، قوم کو چھوڑ کر میں اس علاقے سے نکل کر آ گیا ہوں۔ لوگوں نے جب اس بزرگ کو دیکھا، اس کی صورت کو دیکھا، اس کی سیرت کو دیکھا، اس کی پاک بازی کو دیکھا، اس کے طیب ہونے کو دیکھا، لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، تو وہ شخص نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاؤ آؤ قرہ اندازی کرتے ہیں۔ جناب قرہ اندازی ڈالی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر قرہ اندازی ہوئی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تیسری مرتبہ پھر قرہ اندازی ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب روایات میں آتا ہے کہ لکھا ہوا پڑا ہے کہ جناب حضرت یونس علیہ السلام نے خود کشتی سے نیچے نکلے ہیں، یا کہ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اے مچھلی چلے جا، اب کشتی کے قریب ہو جا، میرا یونس وہاں سے نکل رہا ہے، اس کو اپنے پیٹ میں لے لا، اپنے پیٹ میں اس کو جگہ دینی ہے، اس کو غذا نہیں بنانا۔ جی جی اے اللہ، میں یہی کروں گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے لیا۔ 40 دن لکھا ہے کہ 40 دن، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 دن، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 20 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہاں رہنے ایک اندھیرا، پانی کا اندھیرا، ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اتنے اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام زندہ۔ یہ کون ہے؟ سبحانک۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا آخر کوئی تو ذات ہے، جہاں میری طاقت ختم ہو چکی ہے، اب کسی کی تو طاقت ہے جہاں سے شروع ہوگی۔ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، اب میری طاقت ختم ہو چکی ہے، اب تیری طاقت شروع ہو چکی ہے۔ اللہ نے اپنی طاقت دکھائی، فرمایا مچھلی کو آرڈر دیا، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک میدان میں اتار دیا، ایک میدان میں نکال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس میدان میں نکلے، فرمایا کہ جسم بیمار ہو چکا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بیل نکالی، وہ بیل کدو کی بیل تھی، فرمایا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک چھتری بنا دی، وہاں رہنا شروع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نظر آیا کہ میری بیل کو کون نہ لگ گیا ہے، فرمایا کہ انہوں نے وہاں سے کاٹ دیا۔ جب کاٹا تو وہ پوری کی پوری چھت جو ہے وہ خشک ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جب یہ چھت خشک ہوئی تو دل کو غم ہوا کہ میں نے یہ کون سا عمل کر دیا۔ تو وہاں سے اللہ نے فرمایا، اے یونس، تو نے ایک چھت گرائی، تجھے غم ہوا، دیکھ میرے کتنے لوگ تھے تو چھوڑ کر آ گیا، اگر تو وہاں محنت کرتا تو شاید کوئی مسلمان اور مومن ہو جاتا، اب دوبارہ اپنے علاقے میں چلے جا۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا میں آ گئے، وہاں آ کر اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنی شریعت کی دوبارہ محنت کی۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے معراج کی رات میں جو یہاں تذکرہ کیا، وہاں پر میں سبحان الذی اسری بعبدہ، سب سے پہلے جو لفظ لے کر آئے وہ کیا ہے؟ سبحان، کہ جہاں صاحب کی طاقت ختم ہو جائے، جس کی طاقت کا آغاز ہوئے اسے سبحان کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی سبحان کہتے ہیں، فرشتے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سبحان کہتے ہیں۔ آج میں اور آپ جب نماز پڑھنے لگتے ہیں، ہم نے بھی ساری دنیا کا مشاہدہ کیا ہے، جب مشاہدہ کرتا ہے اب انسان کو نظر آتا ہے، آسمان کی بلندی نظر آتی ہے، زمین کی وسعت نظر آتی ہے، سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، ستاروں کی جگمگاہٹ، ایک بیل اور ایک بھینس کے ذریعے سے دودھ کا نکلنا، اللہ کے کتنے کتنے چشمے، کتنے نظارے نظر آتے ہیں۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد انسان اللہ کے ہاں کھڑا ہو کر کہتا ہے
اللہ اکبر، سب سے پہلا جو لفظ بولتا ہے کہتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ اب میری طاقت ختم، جہاں سے تیری طاقت کا آغاز ہوگا تو ہی سبحان ہوگا۔ یعنی سبحان کون ہے؟ یہ وہ ذات ہے جہاں پر سب کی طاقت ختم ہو جائے، جس کی طاقت کا آغاز ہو اسے سبحان کہا جاتا ہے۔ یہ سبحان کا مطلب سمجھ کر جائیں۔ اگر کوئی کہاں بھی پریشانی ہو جائے وہاں پر یہ سبحان پڑھ لینا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا اللہ ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا سبحان الذی اسرا، اللہ نے سیر کروائی، کس کو کروائی؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی۔ فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ میں نے کہا آج ہم کسی سے پوچھیں کس کا بندہ ہے، کہتا اللہ کا بندہ ہوں، اور جس کو اللہ خود کہے میرا اپنے بندے کو سیر کروائی، اس کی شان اور مقام کیا ہوگا؟ اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جا رہے ہیں، لیلم، رات کو سیر کروائی۔ میں نے کہا یا اللہ دن کو نہیں، فرمایا کہ نہیں رات کو، اس لیے کہ رات کو ایسی چیزیں اللہ نے پیدا کی جو رات کو کی ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ، فرمایا تہجد کا ٹائم کون سا ہے؟ وہ رات کا ہے۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، فرمایا کہ روزے کی ابتدا، روزے کی انتہا وہ بھی رات کو۔ اور اسی طرح فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، جہاں بھی تذکرہ رات کا ہوا۔ اور فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کہ 40 رات کا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، وہاں بھی اللہ نے تذکرہ کیا تو رات کا کیا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو وہ بھی رات کو کیا۔ اللہ کے نبی کو معراج کروائی تو وہ بھی رات کو کروائی، ہجرت کروائی تو وہ بھی رات کو کروائی۔ تو اللہ کے نبی جتنے بھی اہم مشورے کیا کرتے تھے فرمایا رات کو کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے رات کا انتخاب کیا ہے۔ یہ رات کا جو انتخاب ہے یہ بہت اعلیٰ انتخاب ہے۔ رات کو تہجد پڑھو، رات کو اللہ آسمان پہ آ جاتا ہے، پہلے آسمان پہ آ کر آوازیں دیتا ہے، فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی روزگار میں اس کو عطا کروں، یہ رات کو ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لیلم من المسجد الحرام، مسجد حرام سے اللہ نے رات معراج کروائی۔ معراج یہ اللہ تعالیٰ نے جو کروائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مجھے بہت کچھ ملا، مجھے 5 نمازوں کا تحفہ وہ رات کو معراج کی رات ملا، اللہ کا قرب وہ معراج کی رات کو ملا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ معراج کی رات مجھے سورۃ فاتحہ بھی ملی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر شفاعت کا تاج پہنایا ہے۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی آواز سنی، حضرت عمر بن خطاب کا بنگلہ دیکھا، اور فرمایا کہ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر بلال کے قدموں کی آہٹ بھی سنی ہے، اور جنت کے مناظر دیکھے۔ یہ معراج کی رات تھی۔ تو معراج کی رات میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے گئے ہیں۔ تو معراج جو کروائی ہے اس میں کچھ حکمتیں تھیں۔ اللہ نے معراج کیوں کروائی ہے؟ فرمایا اس لیے کروائی کہ طائف میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے گئے۔ جب طائف کی وادی میں گئے وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسائے، آپ کو دھکے دیے، آپ کو گالم گلوچ کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کچھ برداشت کیا واپس آئے، غم میں مبتلا تھے، غموں میں نڈھال تھے، اللہ نے سارے غم دور کرنے کے لیے فرمایا ایسی سیر کروائی کہ میرے نبی کے سارے غم دور ہو گئے۔ یہ معراج کیوں کروائی؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ نے قرآن مجید میں پہلی سبحان الذی اسرا 15ویں پارے کی پہلی آیت میں یہ پورا تذکرہ فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس لیے معراج کروائی تھی کہ میں اپنے نبی کو وہ دکھاؤں جو کسی کو نہیں دکھایا، میں اپنے نبی کو وہ سناؤں جو کسی کو نہیں سنایا، اور وہاں لے کر جاؤں جہاں آج تک کوئی نہیں گیا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ معراج کروانے کی حکمت تھی۔ ایک اور حکمت تھی
میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معراج کروائی، اللہ نے ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں نے سارے نبیوں کو اکٹھا کرنا ہے، اکٹھا کر کے ان سے ایک وعدہ لینا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم نبیوں میں سے کوئی نبی میرے محمد مصطفیٰ کے زمانے میں آ جائے تو آنے کے بعد وہاں تم نبی نہیں ہوگے، بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ، تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اگر تمہیں ان کی مدد کرنا پڑی تو تم نے ان کی مدد کرنی۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی کہ اللہ نے مسجد حرام سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، اور کہاں لے کر گئے؟ مسجد اقصیٰ میں گئے۔ مسجد اقصیٰ میں اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر لیا، اب سارے نبی وہاں جمع ہیں، اب وہاں پر اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ اگر تم میرے نبی کے زمانے میں آ جاؤ، محمد مصطفیٰ کے زمانے میں آ جاؤ تو تم نبی نہیں ہوگے بلکہ اس کے امتی ہوگے۔ اب ایک نبی ہے جن کا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ حضور کے اس زمانے میں آئیں گے، اس زمانے میں آئیں گے، لیکن امتی ہونے کی حالت میں آئیں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ یہ وعدہ بھی اللہ نے اس وقت لیا۔ تو یہ معراج جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کروائی، فرمایا مسجد حرام میں اللہ تعالیٰ لے کر گئے مسجد اقصیٰ تک۔ اب پہلا سفر جو تھا وہ مسجد اقصیٰ تک تھا۔ مسجد اقصیٰ میں گئے ہیں، وہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری تھی اس کو باہر باندھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے کر گئے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر گئے تو وہاں دیکھا آدم علیہ السلام بھی تشریف فرما، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سارے کے سارے نبی کھڑے ہیں، سارے کے سارے نبی وہاں جمع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لانے کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے آگے کر دیا۔ اب میں نے کہا کہ وہاں نماز کا وقت تھا، اب نماز کے لیے سارے نبی وہاں کھڑے ہیں۔ ابراہیم بھی سوچتے ہوں گے کہ نماز میں پڑھاؤں گا، آدم علیہ السلام بھی سوچتے ہوں گے نماز میں پڑھاؤں گا، اسماعیل علیہ السلام سوچتے ہوں گے نماز میں پڑھاؤں گا، موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہوں گے نماز میں پڑھاؤں گا، لیکن جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہوگا آج نماز وہ پڑھائے گا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ ہوگا۔ فرمایا کہ ان کو آگے کیا، میرے نبی آگے تشریف لائے، نماز پڑھائی ہے۔ میرے عزیزو، جہاں سے قرآن کی برکت کا پتہ چلتا ہے، قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے وہ ساری دنیا سے آگے ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے ہے۔ ہم دیکھیں دنیا کے اندر کتنے کتنے وزیر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایم فل کیا کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت صرف نماز پڑھانے والا وہ اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی آگے نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے، قرآن سے محبت قائم کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان قرآن کا حافظ ہوگا تو اس کو رتبہ ملے گا، یہ ضروری نہیں کہ قرآن کا عالم بنو گے تو آپ کو رتبہ ملے گا۔ فرمایا نہیں، تم قرآن سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تمہیں اللہ کی ملاقات مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مقام ایسے ہیں جہاں مجھے اللہ کا قرب بہت زیادہ ملا ہے۔ ایک معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ قرب ملا، اور دوسرا فرمایا کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے اس وقت اللہ کا قرب بہت ملتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ میں نے کہا یا اللہ، آپ کی زیارت 99 دفعہ ان کو زیارت اللہ تعالیٰ کی نصیب ہوئی، اور فرمایا کہ میں نے پوچھا یا اللہ آپ کا قرب کیسے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا قرب قرآن پڑھنے سے ملتا ہے۔ فرمایا یا اللہ، قرآن سمجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سمجھے؟ فرمایا کہ تم سمجھ کر پڑھو تب بھی میرا قرب مل جائے گا، تم بغیر سمجھ کے پڑھو تب بھی میرا قرب مل جائے گا۔ میرے عزیزو، اللہ کا جس کو قرب مل جائے اس کو دنیا کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ساری چیزیں اس کے نیچے ہیں، وہ سب سے اونچا ہے۔ آپ دیکھیں تو میرا نبی معراج کی رات جاتا ہے، اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے چلے مسجد اقصیٰ سے چلے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان،
सिदरातुल मुंतहा पे पहुंच गए। ये वो मकाम है, ये वो जगह है सिदरातुल मुंतहा, जहां पर हर चीज की इंतहा के नीचे से अमाल जाए वहां रोक दिए जाते हैं। जब अल्लाह का ऊपर से कोई हुक्म नाजिल होता है, फरमाया कि पहले वहां रोक दिया जाता है। मेरा नबी उससे भी ऊपर अर्श तक चले गए। मेरा नबी सबसे ऊंचा, आदम भी नीचे, हज़रत नूह भी नीचे, हज़रत इब्राहीम भी नीचे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी नीचे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी नीचे हैं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा ऊंचा है। मैंने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे ऊंचा, यहाँ तक कि जिब्रील भी नीचे हैं, सबसे ऊंचा मेरा मोहम्मद है, इसलिए कि मोहम्मद का निस्बत वो अल्लाह के कुरान से है, अल्लाह के कुरान से है, इसलिए सबसे ऊंचे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊंचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने क्या देखा कि मैंने वहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम को असल शक्ल में देखा, जो उनकी असल हालत थी। मैंने उस हालत में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का दीदार किया, अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ। अल्लाह ताला ने 50 नमाजें तोहफे में दी, और इसी तरह वहाँ पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और तोहफा मिला, वो सूरतुल बकरा की आखिरी आयत आमन रसूल से लेकर आखिर तक, ये भी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से तोहफा मिला। एक तीसरा तोहफा मिला, वो कौन सा था? फरमाया कि वो ऐसा तोहफा था जो सारी उम्मत के लिए तोहफा था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे महबूब, तेरी उम्मत अगर गुनाह करेगी मैं उस गुनाहों की सज़ा ज़रूर दूंगा, लेकिन उस जहन्नम से उनको निकाल कर जन्नत में भी ज़रूर पहुंचाऊंगा। काफिर मुशरिक वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, लेकिन तेरी उम्मत अगर गुनाह करेगी उनको गुनाह का सज़ा देकर फिर उनको मैं जन्नत में पहुंचा दूंगा। ये शिफाअत का जो ताज था, ये मेरे नबी को मेराज की रात को मिला था। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, बारकना हौलहु लिनुरियाहु मिन आयातिना, मैंने ऐसे ऐसे मनाजर दिखाए कि जहन्नत और जहन्नम भी इनको दिखाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर, फरमाया कि ऐसा एक शख्स है, ऐसे लोग हैं उनका सर जो है पत्थरों के दरमियान रखा हुआ है। फरमाया कि पत्थरों से उनके सर को कुचला जा रहा है, फिर सर को ठीक कर दिया जाता है। मैंने कहा कि ऐ जिब्रील बताओ ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने फरमाया ये वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती करते हैं। ये नहीं कहा कि जो नमाज छोड़ते हैं, बल्कि नमाज में सुस्ती करने वाले, उन पर इतना सख्त अजाब है कि उनके सर को पत्थरों के दरमियान रखकर सर को कुचला जा रहा है। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ऐसे लोगों को देखा कि एक तरफ हंडी, वहाँ पर गोश्त पका हुआ पड़ा है, और दूसरी तरफ हंडिया पड़ी है, उसमें गोश्त कच्चा पड़ा हुआ है। वो शख्स जो है वो कच्चा गोश्त खाई जा रहे हैं। मैंने कहा जिब्रील बताओ ये कौन लोग हैं? कहा कि या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जिनके यहाँ पाकीज़ा हलाल और तैयब औरतें घरों के अंदर मौजूद हैं, इसके बावजूद भी वो रात को शब्बाशी करने के लिए, जिना करने के लिए फाहिशा औरतों के पास जाया करते हैं। फरमाया ये उनका दर्दनाक अल्लाह ने अजाब इख्तियार किया है। और इसी तरह फरमाया कि मैंने उस रात ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पेट बड़े बड़े हैं, इतने इतने बड़े पेट हैं कि जितना बड़ा एक इंसान का मकान है। फरमाया उनके अंदर मैंने देखा कि सांप बिच्छू उन पेटों के अंदर घूमते फिर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं ये जो सूद खाया करते हैं, ये उनकी हालत अल्लाह ने यूँ की है। आज हम देखें हमारे रुपए में सूद है। आज हम ये जो लेते हैं लोगों से बैंक बैलेंस और फलां, मेरे अजीज़ों ये सारा सूद है। अब मेरे पास एक बंदा आया, कहता है ये खिदमत वाले बहुत अच्छे हैं। मेरे अजीज़ों कभी फतवा चेक करो मुफ्तियान इकराम का, हर काम करने से पहले तो हम बाजार में किसी ने कपड़ा खरीद रहा हो, पहले जांच पड़ताल की जाती है कि ये कपड़ा ठीक है या नहीं ठीक, फिर उसको खरीदा जाता है। कोई भी काम किया जाए, किसी स्कूल में बच्चे को लगाना हो कि ये स्कूल ठीक है या नहीं ठीक, फिर उसके बाद बच्चे को लगाया जाता है। लेकिन जब दीन का मामला आ जाए, जब दीन का मसला आ जाए,
پھر جو نتو جو کوئی بھی ہو کہا جاتا ہے جی بس ٹھیک ہے فلاں نے کہا تھا یہ ٹھیک ہے کر لینا چاہیے. نہیں، پہلے قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، پھر علماء کے پاس جاؤ، مفتیان کرام کے پاس جاؤ، پھر مسئلے کی جب وضاحت مل جائے پھر ایسا عمل کرو، ورنہ جہنم ہے. اللہ نے جہنم کو اختیار کیا. آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ انشورنس ڈالی ہوئی ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے علاقے میں ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن کبھی نہیں، افسوس ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے. میرے بھائی یہ سود والوں کا انجام یہ ہے. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بہت کچھ دکھایا، وہ دکھایا جو کسی کو کبھی نہیں دکھایا. فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اور یہاں پر ایک اور چیز بھی اللہ نے بیان کی اس آیت میں. ایک فرمایا کہ سبحان، ایک فرمایا عبد. سبحان وہ ہے جو دیتا ہے، عبد وہ ہے جو لیتا ہے. سبحان وہ ہے جو معبود ہے، اور عبد وہ ہے جو معبود نہیں بلکہ عبد ہے، عبدیت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کو بھی واضح کیا کہ ایک ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو شریک نہ کرو. میرے عزیزو، اگر اللہ کے بعد کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ہونا ہوتا وہ نبی ہوتے. کیوں؟ نبی معصوم ہے، وہ پیغمبر ہے، وہ ساری انسانیت سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. لیکن لوگوں کے آپ عقیدے سن کر دیکھیں، ایسی ایسی بات کرتے ہیں کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ دوبارہ جائیں، جا کر اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں تخفیف کروائیں. اللہ کے نبی دوبارہ گئے، 5 نمازیں کم ہوئی، دوبارہ گئے 10 نمازیں کم ہوئی، ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ 5 نمازیں بھی پڑھنا مشکل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ اب نہیں جا سکتا، اب جو ہے یہ اسی پہ قبول کروں گا. جب یہ بات کہی تو اللہ نے بھی غیب سے کہا اے محمد مصطفیٰ تیری امت پڑھے گی 5 میں ثواب 50 کا عطا کروں گا. پڑھے گی 5 ثواب 50 کا عطا کروں گا، ایک نماز پہ 10 نمازوں کا ثواب دوں گا. میرے عزیزو کیوں چھوڑ دیتے ہو نمازوں کو؟ یہ تو میرا نبی وہ تحفہ ہے آسمان سے لے کر آیا ہے. اور زکوٰۃ کا تحفہ عرش پہ ملتا ہے، زکوٰۃ کا تحفہ فرش پہ ملتا ہے. میرے نبی کو حج کا تحفہ فرش پہ ملتا ہے، قرآن کا تحفہ فرش پہ ملتا ہے، سارے تحفے فرش پہ ملے. نماز یوں تحفہ تھا جو اللہ نے عرش پہ بلا کے دیا ہے. ہم اسی کو چھوڑتے ہیں، ہم نے اس کو اتنا معمولی سمجھ لیا نماز کو. میرے بھائی نماز کو نہ چھوڑو، یہ تو وہ عبادت ہے جو میرا نبی آسمان سے لے کر ہمارے لیے آیا ہے. اس لیے آج سے عہد کرو کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پہ چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.